بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 3 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ سے ایک اہم ترین موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں جس میں خبریں بھی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعین آپ خود کریں گے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور سیاست میں دشمنی ہوتی ہے لیکن پاکستان سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ ہر معاملے پہ آپ وہ موقف لیں جس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہو اور یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو ہمارا سیاسی موقف ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور اس دورے میں وہ ایک اہم ترین اعلان کر کے آئے ہیں۔ میرے خیال میں باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، اپوزیشن کو بھی انہوں نے لتاڑا اور آرمی چیف کا دفاع کیا، DGI کا دفاع کیا اور کرپشن کی بھی بات کی، احتساب کی بھی بات کی، لیکن میرے خیال میں سب سے جو اہم ترین اس تقریر میں اور اس دورے میں اور دورے کا مقصد جو تھا وہ تھا کہ گلگت بلتستان کو الگ 5واں صوبہ بنانے کا اعلان۔ یہ بنیادی طور پہ ایک اہم ترین چیز تھی کیونکہ اس سے پہلے صرف خبریں آ رہی تھیں اور تجاویز تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ اس طریقے سے یہ معاملہ زیر غور ہے کہ جناب گلگت بلتستان کو ایک مکمل طور پہ صوبے کا درجہ دے دیا جائے، لیکن اس سلسلے میں کوئی ہائیسٹ فورم پہ آفیشلی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، آپ کو معلوم ہے کہ میٹنگ کی تھی تمام پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ، پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ، اور ان کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا تھا کہ جناب ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں اور یہ ایک اہم ترین ضرورت ہے اس وقت کی اور پاکستان کی، اور پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنایا جائے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک اور کام ہوا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ایک آفیشل میپ جاری کیا تھا، نیا آفیشل میپ، اور اس میں بھی گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ، پاکستان کے نقشے میں ظاہر کیا گیا تھا اور پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا تھا، اور لداخ کو بھی پاکستان کا حصہ، مقبوضہ کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ، جوناگڑھ کو بھی پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ اور اس وقت یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی بات کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہوا جی آفیشل پولیٹیکل میپ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ ایک طرح کا روڈ میپ تھا۔ پاکستان کی پولیٹیکل ول، آفیشل ول، وہ نقشے میں ظاہر ہو گئی، اور اب باقاعدہ طور پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے اس آفیشل میپ کی تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ جو چیزیں صرف نقشے پہ ظاہر کی گئی تھیں، اب پاکستان عملاً اس طرف بڑھ رہا ہے اور پاکستان کا رقبہ وسیع ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا جی؟ ایسا کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ 1 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان ادھر گئے اور 1 نومبر کو گلگت بلتستان، جس کو آپ پرانا نام شمالی علاقہ جات ہے، اس نے آزادی حاصل کی تھی۔ اور ایک ذہن میں رکھیے کہ اس کو انڈیا نے اس کو نہیں مانا اور اس کو یہ کہا جناب یہ بھی متنازع علاقہ ہے، اور اس کو نتھی کر دیا کشمیر کے ساتھ۔ یہ انہوں نے کوشش کی، لیکن گلگت بلتستان کبھی بھی اس طرح کا ایشو نہیں رہا کہ وہ کشمیر کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے، لیکن یہ معاملہ پینڈنگ تھا۔ اور اسی دوران انڈیا نے، آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا نے 5 اگست پچھلے سال ایک حرکت کی، یک طرفہ طور پہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا، 370 آرٹیکل ختم کر دیا، 35 سے ختم کر دیا اور اس کو ضم کر دیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے چائنا نے پھر اس کے بعد چائنا نے بھی وہ ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ چائنا بھی لداخ کے معاملے میں اہم فریق ہے، جنوبی تبت کے معاملے میں اور لداخ کے معاملے میں اہم فریق ہے اس ایشو کا۔ کشمیر کے معاملے میں وہ بھی آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان تو ہے ہی، پاکستان اور انڈیا نے دونوں نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن پاکستان اور چائنا نے مل کے
ایک متبادل پلان تیار کیا کہ چلیں جناب اس طرح نہیں تو پھر اس طرح، کیونکہ انڈیا ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے، جوتوں کی زبان سمجھتا ہے۔ 27 فروری ہمارے سامنے ہے پچھلے سال کا، اور ابھی بھی جو چائنا نے اب جو درگت بنائی ہے لداخ میں، جنوبی تبت میں، اور ایک 10 کلومیٹر میں نے آپ کو بتایا تھا اور قبضہ کر لیا، 1000 مربع کلومیٹر پہلے ہے، 10 کلومیٹر اور آ گیا اس میں۔ 10 کلومیٹر کا مطلب ہے، 10 مربع کلومیٹر کا مطلب آپ کو معلوم ہے جناب، یہ 100 کلومیٹر بنتا ہے، تو یہ 100 کلومیٹر اور آ گیا ہے۔ یہ چیز اب پاکستان نے آفیشیل پولیٹیکل میپ جاری کرنے کے بعد اب اس کا تھا کہ جناب اس ایک سٹیپ آگے بڑھا جائے، اور وہ ایک سٹیپ آگے یہ بڑھا گیا ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں گلگت بلتستان کے، اور گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد ایک وہاں سے آفیشلی ایک ول آئے گی، ایک ریزولوشن پاس ہوگی، قرارداد، جس میں یہ ڈیمانڈ کی جائے گی، گلگت بلتستان کی نمائندہ پارلیمنٹ، نمائندہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گی کہ جناب ہمیں پاکستان کا ایک 5واں صوبہ ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ عوامی سطح پہ یہ موجود ہے رائے، اور اب باقاعدہ طور پہ آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ معاملہ آئے گا پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کا طریقہ وہی ہے جی، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی قومی اسمبلی اور سینٹ سے۔ وہ الگ الگ بھی 2/3 میجورٹی میں آ سکتا ہے، اور جوائنٹ سیشن بلا کے بھی 2/3 میجورٹی کا لیا جا سکتا ہے، رائے لی جا سکتی ہے۔ اور چونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو سمپل میجورٹی حاصل ہے دونوں ایوانوں میں ملا کر، اور 2/3 میجورٹی حاصل نہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ آئینی ترمیم قومی اتفاق رائے سے ہی منظور ہوگی، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، تمام جماعتیں آئیں گی، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ پاس ہو جائے گی۔ اگر مسلم لیگ نواز نے ساتھ نہ بھی دیا، لیکن اس کے بہت سے ارکان جو ہیں وہ اس امینڈمنٹ کو سپورٹ کریں گے۔ اب عمران خان صاحب نے جی اعلان کر دیا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، کیونکہ انڈیا جو ہے اس کی تکلیف میں بتا دیتا ہوں، انڈیا نے فوری طور پہ ایک ڈیمانڈ کر دی، اور اس کو ایک تو ریجیکٹ کر دیا، دوسرا آفیشیل میپ کو بھی کافی تکلیف ہے اس پہ بھی اس نے کہا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے جائیں گے مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ طور پہ، پاکستان اور چائنا کچھ نہیں کریں گے، لیکن پاکستان اور چائنا نے بہت کچھ کر دیا، چائنا نے ٹھکائی کر کے کر دیا، اور پاکستان اب لیگل اور کانسٹیٹیوشنل میدان میں یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور چیز بھی، چلیں وہ آگے جا کے بتاتا ہوں، ایک بات ختم کر لوں کیونکہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو جناب انڈیا کی طرف سے یہ چیز ریجیکٹ کر دی گئی ہے فوری طور پہ، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا اور اس بات کو کھول دیا کہ جناب جو عبوری طور پہ گلگت بلتستان 5واں صوبہ بنا دیا جائے گا، اس کو پروینل پروونس کہا جا رہا ہے جی، اور عبوری طور پہ بنایا جائے گا، اور اگر اس میں کوئی لکونہ ہے بھی تو اس کو سبجیکٹ ٹو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اس کے اکارڈنگلی، لیکن پاکستان میں دونوں رائے موجود ہیں، لیگل ایکسپرٹس، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس، ان کا کہنا ہے کہ یہ کیونکہ گلگت بلتستان کا معاملہ آزاد جموں و کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سے بالکل مختلف ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی حد تک کیونکہ وہاں پہ انڈین آرمی قابض ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، اور اس حد تک وہ قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی، اور جو پلیبسائٹ ہونا ہے، استصواب رائے لیا جانا ہے، وہ صرف جموں اینڈ کشمیر دونوں طرف کے کشمیر کے بارے میں ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ اپنے طور پہ اپنا فیصلہ کر چکے، اور 1 نومبر 1947 کو یہ اپنی آزادی کا اعلان آلریڈی کر چکے ہیں، لہٰذا یہ چیز کلیئر ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک امینڈمنٹ میں ایک ورڈنگ ایسی ہوگی کہ تاکہ ہماری جو کشمیر کاز ہے وہ متاثر نہ ہو،
اور جو اقوام متحدہ کی اسمبلی میں قراردادیں پڑھی ہیں، سلامتی کونسل کی قراردادیں، وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو یا کشمیریوں کو اس کا نقصان نہ پہنچے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ لیکن دفتر خارجہ نے جناب فوری طور پہ اس کو انڈین دفتر خارجہ کہہ رہا ہوں جی، انہوں نے فوری طور پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور نہ صرف ریجیکٹ کر دیا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروونشل سٹیٹس دیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کو، یعنی کہ صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے، یہ غیر قانونی ہے اور پاکستان غیر قانونی طور پہ قابض ہے۔ پاکستان نے ظاہر ہے یہ ریجیکٹ کر دی ہے جی یکسر، اور اس میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے۔ یہ آپ کو یوں کہہ لیں، پنجابی میں کہتے ہیں انڈیا چولے مار رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا، یہ اس کو بھی پتہ ہے۔ اور اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی کہ جب یہ سی پیک معرض وجود میں آیا، ون بیلٹ ون روڈ معرض وجود میں آئی، اور اس کی وجہ سے اب یہ سارے مسائل اٹھ رہے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی، آزاد جموں کشمیر میں بھی اب سرمایہ کاری کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اپنے پروجیکٹس، میگا پروجیکٹس شروع ہو چکے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کو ایک تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے انڈیا ٹوڈے، ہندوستان ٹائمز اور وہاں کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا عمران خان کے اس بیان کے بعد بہت سیخ پا ہے، بہت چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بتا دوں کہ ہندو کی بھی رپورٹ ہے، ہندوستان ٹائمز کی بھی ہے، اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان اور چائنا دونوں مل کر کھیل رہے ہیں، مل کر اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، مل کر پلان کر رہے ہیں۔ ساری پلاننگ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور بہم رازداری کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ایکسپریس کی بھی یہی سٹوری ہے، انڈین ایکسپریس کی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ بالکل اس طرف جا رہے ہیں۔ اور اب آتے ہیں جناب، اس کو سپورٹ کر دیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے بھی، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان پہ جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو کوئی آپشن ہو، کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ جب اس کو صوبے کا درجہ مل جائے گا تو یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا، اور پاکستان کا حصہ بن کر اس کے بعد قومی اسمبلی میں اس کی نمائندگی ہوگی۔ قومی اسمبلی کے انتخابات، قومی اسمبلی کی بھی نشستیں ہوا کریں گی جیسے عام انتخابات ہوتے ہیں، سینٹ میں بھی اس کی نشستیں ہوں گی، اور یہ قومی دھارے میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد سی پیک پہ جو اٹھنے والے اعتراضات ہیں اور ون بیلٹ ون روڈ پہ اٹھنے والے اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو ایک پاکستان کو اور چائنا کو اور سی پیک کو گھیرنے کی کوشش تھی انڈیا کی اور امریکہ کی، اور اسرائیل بھی اس میں شامل ہے، وہ از خود ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ آفیشل میپ کی طرف پاکستان کا پہلا قدم ہوگا۔ اور اس دوران ایک اگلی بات بتا دوں کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز، افواج پاکستان کی نئی جو تازہ تم دستے جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں پہنچا دیے گئے ہیں، جدید ترین اسلحہ پہنچا دیا گیا ہے۔ ہماری فضائیہ بالکل تیار ہے گلگت بلتستان کے معاملے میں کسی بھی قسم کی حرکت اگر ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے، کیونکہ اس کے چانسز ہیں کہ چھوٹی موٹی حرکت وہ کرے گا، ایک اٹیمپٹ کرے گا، لیکن پاکستان کی افواج تیار ہیں۔ اور ایون اگلی بات بھی بتا دوں کہ لداخ میں بھی پاکستان کی، لداخ باؤنڈری پہ پاکستان کی مسلح افواج موجود ہیں، وہ بھی ان کی پریزنس موجود ہے جناب۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ البتہ مسلم لیگ نواز کو اس بات کا تکلیف ہے کہ جناب اس کا کریڈٹ کہیں عمران خان کو نہ مل جائے، جبکہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو ملے گا۔ اور مریم بی بی جو کہ بالکل کیا کہنا چاہیے گلگت بلتستان کو بھلا بیٹھی تھیں، بلاول بھٹو وہاں پہ موجود ہیں، عمران خان ہو آئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں، انتخابی مہم چل رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز بالکل
گالم گلوچ کی طرف لگی ہوئی تھی شریف فیملی افواج پاکستان کو، لہٰذا اب مریم بی بی کو احساس ہوا ہے، وہ بھی اب 5 سے 11 نومبر تک گلگت بلتستان میں ہوں گی اور وہاں پہ الیکشن کمپین کو کوشش کریں گی، کیونکہ اپنا اتنا ٹائم تو نہیں ہے لیکن کوشش ضرور کریں گی کہ وہ اس میں حصہ ڈالیں، کیونکہ گلگت بلتستان کی جو اگلی حکومت ہے، جو جس پارٹی کی بھی ہوگی، وہ اب گلگت بلتستان کوئی معمولی نہیں بلکہ اہم ترین پاکستان کا صوبہ ہوگا، جیسے اسٹریٹجک اعتبار سے جیسے بلوچستان اور گوادر پورٹ پاکستان کے لیے اہم ترین ہے، اسی طریقے سے گلگت بلتستان پاکستان کا اہم ترین صوبہ ہوگا۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔